بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان علی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، سر ریمانڈ کو کم سے کم دنوں کے لیے کیوں دیا جاتا ہے جبکہ لاء میں 14 دن کا دیا گیا ہے؟ تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹسٹ ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ دیکھیں، جب بھی کسی بھی جرم کے اندر کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس جو ہے گرفتار کرنے کے بعد اس کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرے، اور انویسٹیگیشن جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ملزم کو مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر جو ہے کسی بھی جرم کے اندر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پولیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ جب بھی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اور مزید جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کرتے ہیں۔ اب جہاں پر اس میں 15 دن کا میکسیمم جو ہے وہ ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں جس میں زیادہ بھی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ نیب کی کیسز ہیں، اس میں 90 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ تک کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جب بھی کسی جرم کے اندر متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے تو عدالت جو ہے اس کے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر کیا انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر مقدمے کی کیا نوعیت ہے اور اس نوعیت کے حساب سے جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے تو 15 روزہ ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کی جاتی ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے، لیکن عدالت دیکھتی ہے کہ کیا آیا کتنے دن کا ریمانڈ جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اتنے دن کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن پولیس کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ اگر مقدمے کے حساب سے جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ 3 روز کا جو ہے وہ ریمانڈ دے دیتی ہے، عدالت یہ مناسب سمجھتی ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو 15 دن کا ریمانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ عدالت جو ہے 3 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دیتی ہے۔ جب 3 دن کا ریمانڈ دے دیتی ہے تو 3 دن کے بعد جو ہے جب عدالت میں جو ہے وہ ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ 3 دن کی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی پولیس سے طلب کرتی ہے کہ ہم نے آپ کو ملزم کا 3 دن کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا، اس 3 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے اور آپ کی انویسٹیگیشن کی کیا پروگریس ہے، کیا آپ نے کوئی برآمدگی کی ہے، اس سے کوئی اگر جو ہے کسی جرم تھا اس کے اندر کوئی ویپن وغیرہ آپ نے ریکور کیا ہے، کوئی پیسے ریکور کیے ہیں، تو کیا آپ کی انویسٹیگیشن ہے۔ اگر جو ہے وہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ 3 دن کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس نے کسی قسم کے کوئی پروگریس نہیں کی ہے، پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، کوئی ملزم سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، یا فردر جو ہے وہ ریمانڈ دینے کی جو ہے وہ پولیس کو ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت جو ہے، کیونکہ کسی بھی ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ آزادی اس کا رائٹ ہے، تو اگر جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے کرائمز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے کچھ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو عدالت جتنی دیر تک جو ہے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ملزم نہیں چاہتا تو ملزم اپنی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عدالت سمجھتی ہے کہ ہر انسان کا جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے، آزادی اس کا حق ہے، تو فردر جو ہے اگر کوئی مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اگر انویسٹیگیشن جو ہے اگر 15 روز کا پہلے دن ہی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے اور 15 دن کے بعد جو ہے پولیس عدالت کے اندر پیش کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی ہے، کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ عدالت ہمیشہ جو ہے وہ کم سے کم ریمانڈ دیتی ہے مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اگر 3 دن کے بعد یا اگر 3 دن کا ریمانڈ دیا ہے، 3 دن کے بعد پولیس جو ہے وہ ملزم کو پیش کرتی ہے عدالت کے اندر، تو پھر عدالت جو ہے وہ اسے انویسٹیگیشن کے متعلق جو ہے وہ دریافت کرتی ہے کہ آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے ان 3 دن کے اندر۔ اگر تو پولیس کی کوئی کارکردگی بہتر ہو، اس میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ کچھ درست سمت میں ہو، کوئی ریکوری اس سے ہو چکی ہو اور مزید ریکوری کی ضرورت ہو، تو عدالت پھر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 2 سے 3 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ یا مقدمے کی نوعیت کو دیکھ
دیکھتے ہوئے ریمانڈ میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ عدالت کی کہ مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ جتنی دیر کے اندر جو ہے، اگر 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے ملزم سے، تو عدالت اس لیے 15 دن کا ریمانڈ سمجھتی ہے کہ 15 دن کا ریمانڈ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کم سے کم ریمانڈ دیا جاتا ہے، مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر فردر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو پروگریس ہے وہ پولیس کی دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ مزید ریمانڈ کی ضرورت ہو تو عدالت مزید اس کو ریمانڈ دے دیتی ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو عدالت جو ہے وہ پھر اس کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیتی ہے، اور اس کے بعد جب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ملزم کو بھیج دیا جاتا ہے، پولیس کسٹڈی جو ہے وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ اپنی ضمانت جو ہے وہ عدالت کے اندر دائر کر سکتا ہے، عدالت کے اندر رکھ سکتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ضمانت دائر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو مقدمے کے حالات و واقعات ہیں اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے عدالت پہلے کم سے کم ریمانڈ دیتی ہے، اور اگر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت مقرر ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو پولیس کی پروگریس دیکھتی ہے، اگر مزید ریمانڈ کی ضرورت ہو تو تب جو ہے وہ مزید ریمانڈ دیا جاتا ہے، ادروائز جو ہے وہ مزید ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور استدعا مؤثر کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر 3 دن کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو سکتی ہو تو 15 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ پھر اس لیے نہیں دیا جاتا۔ آئی ہوپ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کو فردر کوئی کویسچن ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔